اردو کہانی عبرت۔ یہ سچا واقعہ 2023 ہی کا ہے جو ایک اسلامی ملک ترکیہ میں پیش آیا۔ یہاں ان کرداروں کے نام فرضی ہیں۔ شدید زلزلے کے باعث ایک ہی جھٹکے میں اونچی اونچی عمارتیں اور مکانات زمین بوس ہو گئے تھے۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، سب کو اپنی اپنی پڑی تھی، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ زمین میں جگہ جگہ شگاف پڑنے سے پوری پوری عمارتیں ان میں دفن ہو گئی تھیں۔ جو لوگ محفوظ تھے وہ بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں لگے تھے کہ جو زندہ ملبے تلے دبے ہیں کسی طرح ان کو تو زندہ نکال لیا جائے۔ تمام میڈیا چینلز کوریج کرنے میں مصروف تھے۔ ایک شگاف میں کچھ لوگ جھانکتے ہوئے آواز بلند اللہ اکبر استغفر اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے۔ ایک رپورٹر الطان کی نظر پڑی تو وہ بھاگ کر اس طرف گیا۔ ایسا کیا نظر آ گیا ان کو؟ جا کر دیکھا تو 2 مردوں کی لاشیں پڑی تھیں جو پرانی لگ رہی تھیں اور ان کو پیلے سے رنگ کے عجیب و غریب کیڑے کاٹ رہے تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ الطان کوریج کرنے میں لگا تھا کہ برابر والا شخص سب سے الگ انداز میں دہاڑے مار کر رو رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ہدایت نصیب فرما دی، ورنہ میں بھی آج اپنے دوستوں کی طرح عبرت کا نشان بنا ہوتا اور عذاب میں مبتلا ہوتا۔ یہ جملہ سنتے ہی الطان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ شخص ان کو جانتا ہے، پر اس وقت اس کے اوسان خطائیں اور رش ہے، ابھی بات سمجھ نہیں آئی گی۔ اس نے کیمرہ اپنے ساتھی کو پکڑایا اور اس شخص کو تسلی دیتے دیتے وہاں سے دور ایک سکون والی جگہ لے گیا۔ ساتھی سے بوتل لے کر پانی وغیرہ پلایا۔ جب اس کے اوسان بحال ہوئے تو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی طیب ہے، وہ بولا۔ آپ ان لاشوں کے متعلق کیا جانتے ہیں جو آپ اتنا رو رہے تھے؟ کچھ بتائیں، الطان نے پوچھا۔ علی طیب روتے ہوئے بتانے لگا، 4 سال پہلے کی بات ہے، یہ دونوں میرے دوست تھے، اسلان اور اجنور۔ ہم تینوں کام کے لیے پریشان تھے اور امیر ہونا چاہتے تھے، پر کوئی ایسا کام نہیں ملا۔ ایک دن اسلان کو کوئی شخص ملا اور اس نے آئیڈیا دیا کہ میں انسانی اعضاء کا بزنس کرتا ہوں، تم اگر تازہ مردوں کے جو اعضاء میں بتاؤں گا وہ لا کر دو گے تو اچھا خاصا معاوضہ دوں گا۔ ہم لالچ میں آ گئے، سب طریقہ اس نے بتا دیا، اچھا خاصا پیسہ کمانے لگے۔ کچھ عرصہ بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے اندر احساس جاگا کہ اگر میری والدہ کو بھی کوئی کاٹ پیٹ کر اعضاء نکالے اور لاش کی بے حرمتی کر کے ایسے ہی اندر پھینک کر بند کر دے تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ بس میں چند دن تک رات کو ماں کی قبر پر پہرا دیتا رہا اور رات بھر وہیں اپنے پروردگار سے معافی مانگتا رہتا۔ دن میں آ کر ان کو بھی معافی پر آمادہ کرنے کی ناکام کوشش کرتا، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہم دوبارہ مالی پریشانی کا شکار ہونا نہیں چاہتے۔ میں نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ بعد زلزلہ آ گیا تھا تو پتہ چلا تھا کہ یہ دونوں کہیں دب کر مر گئے تھے اور لاشیں بھی نہیں ملی تھی۔ علی طیب روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس زلزلے میں زمین میں شگاف ڈال کر اللہ نے ان کے چہروں کی شناخت برقرار رکھ کر مجھے ان کا عبرتناک انجام اس لیے دکھایا ہوگا کہ ہم نے تیری توبہ قبول کر لی، ورنہ تیرا بھی ایسا ہی انجام ہوتا۔ یہ کہانی سن کر الطان کے منہ سے بھی اللہ اکبر ادا ہوا۔
نہ جانے ہم انسان دنیا میں کیسے کیسے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو دنیا میں ایسے ایسے عذاب آ رہے ہیں، اور ہم آخرت سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کا اللہ اور نبی نے منع فرمایا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔